نمبر 76 نااہل کی اقتداء، یعنی ایسا انسان جو لائق نہیں کہ اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا رہبر مانے، ایسوں کو اپنا رہبر بنانا جو لائق نہیں ہے رہبر بننے کے۔ ان ائمتهم اما عالم فاجر واما عابد جاہل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ شیخ فرماتے ہیں ان کے امام یا تو دو قسم کے ہیں، ان کے امام یعنی قائد یا تو فاجر عالم تھے یا جاہل عابد تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق کا حال یہ تھا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک حصہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ ایسا تھا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کا کلام سن لینے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتا تھا جبکہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے تھے۔ بھئی غلطی سے کوئی مطلب بتا دیا اور نہیں، سوچ سمجھ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مانتے ہیں جو تم بتا رہے صحیح، بالکل ہم مانتے ہیں اس کو، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، غلط نہیں تمہاری بات۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ہم اگری کرتے ہیں تم سے، لیکن جب تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں؟ ان باتوں کو جا کر یہ مسلمان اللہ کے ہاں تمہارے ہی خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ یعنی تم کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہیں، صحابہ کی جو علامات ہیں، تورات اور انجیل میں جو تذکرہ ہے، خاص طور سے تورات میں، یہ تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے؟ ہاں بھائی دیکھو ہماری تورات میں بھی تذکرہ ہے۔ کل کو یہی تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ اس نے خود بتایا تھا، اس کو معلوم تھا لیکن ایمان نہیں لایا، تو تمہارے خلاف ان کے پاس دلیل مل جائے گی حقانیت کی، یہ زیادہ پاور والے ہو جائیں گے، تم کم پاور والے ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کی صداقت کی تصدیق، ان کی حقانیت کی تصدیق ان کو بڑا کر دے گی، قوم ان کے پیچھے ہو جائے گی اور تم چھوٹے ہو جاؤ گے، تمہارا مقام ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے پاس بھی یہ دلیل بنے گی، تمہارے گواہ بنیں گے کہ تم جانتے تھے، ان کے سامنے مت بناؤ، گواہ مت بناؤ اس کا لوگوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے یہود علم کو چھپاتے تھے صحابہ سے، سامنے کہتے تھے کہ مانتے ہیں لیکن اکیلے میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا یہ لوگ بات اللہ نے فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو یہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون، اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم تو ہے نہیں، بس ان کے پاس خواہشات ہیں، تمنائیں، یا ان کے پاس واقعی اللہ کی کتاب کا علم تو نہیں ہے، ان کے پاس جھوٹے جھوٹے قصے ہیں۔ دونوں تفسیر علماء نے کی ہے۔ امانی کے معنی میں علماء نے ایک بات کہی، ان کے پاس بس تمنائیں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کا آج بھی ہمارے اہل اسلام میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے۔ اتنا کانفیڈنس کہ ہم تو مدینہ جانے والے ہیں، مدینہ سے پھر جنت میں ویسے بھی جائیں گے، ڈائریکٹ اس کو جنت میں ہم مدینہ جا رہے ہیں، یہ ہائر لیول ہے، یہ زیادہ بڑی پرائرٹی ہے، یہ عظمت والی زیادہ چیز ہے۔ حالانکہ نبی کہاں جانے والے ہیں؟ تم مدینہ میں جاؤ گے، اور نبی کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں جنت کی، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جب تم میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ وہ جنت کا وہ مقام ہے جو بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہوں۔ تو نبی کی چاہت تو جنت میں جانے کی ہے،
اور یہ کہہ رہا تم جنت میں جاؤ مدینہ جا رہے، کیا کرے گا کیا وہاں جا کے؟ نبی کی چاہت تو جنت میں جانے کی ہے، کیا جنت کی تحقیر نہیں ہے؟ اتنا زیادہ اپنے دیندار ہونے پر کانفیڈنس اور اپنی محبتوں میں اتنا غلو کہ جنت کی بھی تحقیر آدمی کرتے ہیں۔ تو ان میں بعض ان پڑھ لوگ تھے جو محض تمناؤں پر جی رہے تھے، جھوٹے بھرم میں جی رہے تھے، ہم لوگ صحیح ہیں، ہم لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، جنت کی اس بار کوئی جگہ ہے نہیں ہمارے لیے، ایک دم کنفرم ہے، بابا نے چٹھی لکھ کے دے دی ہے، مر جائے گا خالی قبر میں رکھنا ہے اس کو، میں آؤں گا جواب دینے کے لیے ان کا نکیر کا، ایک کوئی ہمت ہے ان کے اندر اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے جائے گا؟ بھرم میں میں صحیح خاندان کا ہوں، میرا نسب پیر صاحب سے جڑا ہوا ہے، بیعت کیا ہوا ہوں، بیعت کیا کا مطلب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایک قدم ان کے یہاں قبر میں، دوسرا قدم جنت میں، ایک دم سپر کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس، اتنا یقین جنت کے بارے میں، اس میں جی رہے ہیں بس، نہ عمل کی ضرورت ہے، نوٹ اڑا کے بیان کرنے والا کوئی ہے، ایک ایک ریال اس کے اوپر بیان کر رہا ہے کوئی، یا ایک ایک روپے کے نوٹ اس کے اوپر اڑا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہی جنت میں لے جائے گا۔ عمل زندگی میں کوڑا، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ عقیدے کا عین اس کو معلوم ہے، نہ اس کی زندگی میں کچھ احکام ہے، نہ گھر میں دینداری ہے، نہ اولاد کو دین سکھایا، بس محبت رسول پر جنت میں جائے گا۔ مولوی نے سکھایا بھی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی محبت بس، بعد اب بن جا جنت میں جائے گا، کتنا بھی عمل کیا کچھ فائدہ نہیں، بس نبی کا ادب کر، نبی کی تعظیم کر، کتنی اللہ سے بھی بڑھا دے تو بھی چلے گا۔ تو اس طرح سے کچھ امید تھے ان میں، ان پڑھ، بس تمناؤں پہ اور قسطوں پہ جی رہے تھے، قسطوں کے اوپر جی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقے بیان کیے، ایک تو وہ طبقہ جو علم والا، جو کتاب کا علم رکھتا ہے اور چھپاتا ہے اس علم کو، یہ فسق ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کے علم کو چھپانا گناہ ہے، وہ لوگ کتاب کو چھپاتے تھے، تو یہ علمی طبقہ ان کا۔ دوسرا طبقہ ایسا کہ جو بس تمناؤں پر اور قصے کہانیوں پر جی رہا ہے، آپ قصہ بیان کر دو کسی ولی کا، جھوم جائے گا آدمی، قرآن کی تفسیر شروع کر دو خراٹے آئیں گے، کیوں؟ علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن قصے کہانیاں، کوئی اگر سویا ہو بھی ہو تفسیر کے دوران اگر قصہ آ جائے، باپ والا اٹھا قصہ آیا سن رہا، بالکل تیار ہو جائے گا، اللہ والوں کا قصہ ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ مولوی بہت بور کر رہا ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقے کا، اولیاء کے قصے آ جائیں تو ان میں ایک دم تراوٹ آ جاتی ہے، ان کے سر سے پاؤں تک کرنٹ آ جاتا ہے ایک دم، کہ کچھ اب پتے کی بات سننے مل رہی ہے۔ بلا شبہ اولیاء سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اولیاء کو رسول پر اور اللہ پر ترجیح نہیں دی جائے گی، ان کی ولایت خود یہاں سے آئی ہے، اللہ کی عبادت اور نبی کی سنت کا نتیجہ ہے وہ، تو اصل کتنی عظمت والی چیز ہوگی جس کے نتیجے میں یہ ولی بنے ہیں، اس کی تعظیم زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے امام یا تو فاجر عالم تھے، علم کے خلاف کرنے والے یا علم کو چھپانے والے، یا ان کے امام یا ان کے قائد، ان کے رہبر ایسے عباد تھے جو جاہل تھے، سیدھے سے ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کتنے پیر ہیں، ان سے جا کے پوچھیے آپ، اس کے پاس 4 ہی لفظ ملیں گے آپ کو عموماً، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، لیکن شریعت کیا ہے آپ اس سے پوچھیے، شرع احکام پوچھیے، قرآن میں ایسا اس کی تفسیر کیا ہے، حدیث ایسی بیان کی اس کی تشریح کیا ہے، فلاں مسائل بتائیے، کچھ بھی معلوم نہیں اس کو۔ کتنے پیر ایسے ہیں جن کو دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے، تو کیسے پیر بن گئے؟ ان کے ابا ہمارے پیر تھے بھائی، ان کے والد صاحب پیر تھے، والد صاحب کا ہو گیا انتقال، اب دوسرا کوئی ملا نہیں، یہ جاب کرتے تھے، پکڑ کے لائے ان کو پیر بنا دیے، بولے جب بنایا تو ٹھیک بن جاتا ہوں، اب بن گئے پیر، اب معلوم کچھ بھی نہیں ہے، بس کوئی بھی آگے پوچھے کر سکتے ہیں پیر صاحب، ہاں ٹھیک چاہو تو کرو، اس کو دین پوچھا جائے کچھ بھی معلوم نہیں، کوئی کتاب دین کی پڑھی نہیں، لیکن چونکہ یہ پیر کا بیٹا ہے، پیر بنا ہوا ہے،
لیگل رائٹ ہے اس کے پاس. گدی میرے ابو کی اسی پہ میں بیٹھوں گا, اور کون بیٹھے گا اس کے اوپر؟ ہے ہمت کسی پہ؟ کتنے پیر ایسے ہیں جو صرف اپنے باپ کی وجہ سے پیر ہیں اور لوگ مانتے ہیں ان کو, تین سرے سے ان کو معلوم نہیں ہے. بعض اوقات مرید کو سے زیادہ معلوم ہوتا ہے, لیکن تقدس انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اس لیے یہ ان کا حال تھا.